اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ٹیم الانشرا کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع آج کے مبارک دن کے مناسبت سے ہے، یعنی آج کا موضوع غزوہ بدر پر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ ناظرین، ہم غزوہ بدر پر بات کریں اس سے پہلے اس کے پس منظر کو جان لیتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ بدر اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بدر ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ہے۔ یہ بدر ایک شخص کا نام تھا، اس نے اس مقام پر ایک کنواں کھدوایا تھا اور اس کا نام جب سے اس مناسبت سے بدر پڑ گیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب مسلمان اللہ رب العزت کے حکم سے مدینہ کی جانب ہجرت کر آئے تو ہجرت کے بعد دوسرے سال میں یہ بدر کا معرکہ سجا، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں یہ بدر کا معرکہ سجا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اس بدر کے معرکے کے پس منظر کچھ یوں ہے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے آئے، اس کے باوجود بھی کفار مکہ اور جو مشرکین تھے وہ مسلمانوں کو بڑا ستاتے تھے، وہ مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ مدینہ کے جانب اس کے قریب تشریف لاتے اور مسلمانوں کا ساز و سامان چوری کر کے لے جاتے، یعنی ان کے جانور اور جو دیگر سامان تھا وہ چوری کر کے لے جاتے۔ ایک بار ابو سفیان کے انڈر میں ایک قافلہ مکہ سے چلا اور تجارت کے غرض سے وہ چلا تھا، تو جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اس نیت سے اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے کہ ہم ان پر تھوڑا رعب و دبدبہ ڈالیں اور ہم ان کو یہ احساس دلائیں کہ یہ ہمیں جو بار بار تنگ کرتے ہیں تو اب ہم بھی قوت میں ہیں اور یہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ جب مسلمان مدینے سے نکلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انڈر میں، تو وہاں ابو سفیان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمان میرا تعاقب کرنے نکلے ہیں۔ بہرحال اس نے اپنے قافلے سے ایک شخص کو روانہ کیا مکے کی جانب اور اسے یہ کہا کہ مکے کی جانب مکے کے سرداروں کو یہ خبر دے دی جائے کہ مسلمان میرا تعاقب کرنے نکلے ہیں۔ تو عرب کا مزاج کچھ یوں تھا کہ جب کوئی بری خبر لے کر اپنے قافلے کی جانب لوٹتے تھے تو اپنے کان میں ایک سوراخ کر لیا کرتے تھے جس سے خون آتا تھا، تو اس شخص کو دیکھ کر یہ معلوم بخوبی ہو جاتا کہ ان کے اوپر کوئی مشکل پیش آئی ہے۔ جب وہ شخص مکہ مکرمہ گیا کفار کے پاس، یعنی ان کے سرداروں کے پاس، ابو جہل وغیرہ کے پاس، تو اس نے بھی اسی طرح کیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے جو قافلے پر جو تجارت کی نیت سے گیا ہے، تجارت کی غرض سے، ان پر کوئی مسئلہ آ گیا ہے۔ انہوں نے جب اس سے سارا معاملہ پوچھا تو اس نے سارا معاملہ بتا دیا کہ محمد جو ہے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا تعاقب کرنے نکلے۔ تو یہاں سے ابو جہل اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے اپنا قافلہ پورا تیار کیا، پورا لشکر، اور وہ اس نیت سے نکلے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور اب ان کو اس جہاں سے ختم کر دیں گے۔ یہ یہاں سے اپنا قافلہ لے کر نکلے، جبکہ وہاں ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر مسلمانوں سے بچ نکل گیا، اور پھر اس نے ایک خط لکھا ابو جہل وغیرہ کو کہ میں چونکہ بچ کر نکل گیا ہوں تو اب تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب معاملہ بالکل پرامن ہے۔ لیکن چونکہ ابو جہل کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ اب چونکہ ہم پوری نیت کر چکے ہیں اور ہم پورے موڈ میں آ گئے، اپنے جوبن میں آ گئے، لہٰذا ہم مسلمانوں کے خلاف نکلیں گے اور لڑیں گے، ہم ان کو اب نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہاں سے یہ لشکر نکلا اور مسلمان مکہ اور مدینہ کے درمیان عین بدر کے موقع پر پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انور پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہاں سے ایک لشکر نکلا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو وحی کے ذریعے یہ بشارت بھی دی گئی کہ آپ کو ان دونوں لشکروں میں سے کسی ایک پر فتح دی جائے گی۔ اب چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی اس بات کا علم ہو گیا کہ وہاں سے بھی ایک لشکر نکلا ہے اور اس کی تعداد بھی پتہ چل گئی کہ وہ 1000 افراد پر کم و بیش مشتمل ہے جو آئے گا اور ہمارے خلاف لڑنے کی نیت سے آ رہا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمام اصحاب کو، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ کو مشتمل کیا، ان کو جمع کیا اور پھر ان سے ایک مشاورت طلب کی، گویا ان کو پورے معاملے پر مطلع کیا اور ان سے پوچھا کہ چونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ وہاں سے وہ قافلہ نکل گیا اور ان کی نیت یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف جنگ کریں گے، تو کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ اب یہاں پر مفسرین اور یہاں پر تاریخ نگار جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے اصحاب کو جمع کرنا
اور ان سے مشاورت کرنا، اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا انصار صحابہ کی رضا چاہ رہے تھے، وہ ان سے طلب کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ ہمارے درمیان ہمارے مخالف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا انصار صحابہ اس بات کے لیے رضامند ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ جب مسلمان مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو انصار کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینے پر جب بھی کبھی حملہ ہوا تو انصار صحابہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر مہاجرین صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تو معاہدہ تو یہ تھا، لیکن چونکہ مدینے پر حملہ نہیں ہو رہا، وہ مدینے سے نکل چکے ہیں، اور مدینے سے نکلنے کے بعد اب حملہ ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ ہم ابو سفیان کے لشکر پر روب و دبدبہ ڈالیں گے، تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہ تھی، ان کا آپ کا یہ مقصود تھا کہ انصار صحابہ سے ان کی رضا پوچھی جائے۔ جب حضور نے مشاورت طلب کی تو سب سے پہلے جو شخصیت کھڑے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ چاہے جتنی بھی تعداد میں ہوں اور ہم پر حملہ کریں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ بھرپور جنگ میں حصہ لیں گے اور ان کو نیست و نابود کریں گے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود یہ تھا کہ انصار صاحب اپنی رضا بتائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ خاص توجہ نہ فرمائی۔ جب صدیق اکبر نے جوشیلا خطاب کیا تو اب دوسری باری تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بھی جوشیلی تقریر کی، خطاب کیا اور کہا کہ ہم بالکل ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی جوشیلا خطاب کیا، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود یہ تھا، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ انصار صحابہ کی رضا معلوم ہو، تو انصار صحابہ میں سے کچھ افراد یہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان کا مقصود ہے وہ ہماری جانب ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی رضا بتائیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا اندازہ، آپ کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہماری جانب ہے کہ ہم اپنی رضا بتائیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی۔ تو یہاں پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے اور جو خطبہ دیا وہ بڑا تاریخی تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ کے ساتھی جیسے نہیں ہیں کہ جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جو یہ کہیں گے کہ آپ جانو اور آپ کا رب جانے، آپ جا کر مخالف لوگوں کے ساتھ جو ہے جنگ کریں۔ ہم ایسے نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے رب پر ایمان لائے تو آخر دم تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، گویا حضرت مقداد یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ ابھی حضرت مقداد بیٹھے ہی تھے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے کھڑے ہو کے پوچھا، آپ نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ خشکی کی بات کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی کود کے، اور جس کے خلاف آپ لڑنے کا حکم دیں گے ہم لڑیں گے۔ گویا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سنا تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر ایک خوبصورت طریقے کی، ایک زبردست طریقے کے آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اطمینان بخش ہوئے اور آپ نے کہا کہ اب ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب وہاں سے کفار اپنا لشکر لے کے پہنچ گئے، اور یہاں سے مسلمان بھی پورے ساز و سامان تو مسلمانوں کے پاس کم تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس 6 زریں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے، جبکہ سامنے تعداد میں بھی افراد زیادہ اور ساز و سامان بھی زیادہ، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اس کے علاوہ تلواریں اور زریں تو الگ۔ اب مسلمانوں کے پاس بظاہر ساز و سامان نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کیا ایسی چیز تھی کہ بظاہر 313 تھے لیکن 900 یا 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے پاس تھا تیقن، اللہ کی ذات پہ یقین، اس کی ذات پر توکل، کہ اللہ رب العزت نے جب حضور پر وحی نازل فرما دی کہ جنگ کرنی ہے اور اس میں فتح ملے گی تو پھر ہمیں ضرور فتح ملے گی، اور حضور کا حکم ہے تو پھر ہم نے نکلنا ہے۔ آج ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کتنے فرامین ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر، ہماری جانب بھیجے، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم اس پر توجہ دیتے ہیں یا نہیں، یا ہم اسے معاذ اللہ اپنے پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنے پہلے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ اب جب کفار اپنا لشکر لے کے پہنچے اور اگلے دن جنگ تھی، یعنی 17 رمضان المبارک کو، تو تاریخ میں آتا ہے کہ 17 رمضان المبارک کی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں بہت گریہ اور زاری کی،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि मौला हमें इनके खिलाफ जो है फतहयाबी अता फरमा। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम को तो वही के ज़रिए पता चल गया था, लेकिन उलमा इसकी हिकमत बयान ये करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी करना और दुआ मांगना, ये उम्मत को तालीम देना था कि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है और ये एक उम्मीद है। लिहाजा हमेशा अपनी उम्मीद अल्लाह से लगाए रखो और अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे हो। तारीख में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी गिरिया उजारी की कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पुश्त से लिपट गए और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा और मुसलमानों को फतहयाबी अता फरमाएगा, आपकी दुआ कबूल होगी, हुजूर अब बस करें। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ मांगते रहे और पूरी शब इसी तरह निकली कि मुसलमानों ने अपने अल्लाह की बारगाह में सुजूद किए, रुकू किए, क़याम किया और अल्लाह की बारगाह में सिर्फ मदद हासिल करते, मदद तलब करते रहे। जबकि सामने मुखालिफिन का अंदाज़ क्या था कि वहाँ गाने वालियाँ गाने गाती, वहाँ शराब की महफिलें चल रही हैं, वहाँ सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़ाहिरी असबाब पर यकीन था कि हम तादाद में भी ज़्यादा, हमारे पास साजो सामान भी ज़्यादा, वो तादाद में भी कम, उनके पास साजो सामान भी कम, लेकिन यहाँ मुसलमानों को ज़ाहिरी असबाब तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला कि जब अगले दिन जंग हुई तो मुसलमानों ने बड़े बहादुरी से, बड़े दिलेरी से लड़ा और उनके खिलाफ जो है फतहयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाई। तो इस पूरे जो बदर का वाक़या है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि चूँकि ये मुसलमानों का पहला गज़वा था और फिर गज़वा भी कौन से महीने में? रमज़ानुल मुबारक के महीने में। तारीख में आता है कि मुसलमान रोज़े से थे, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा खुलकर लड़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम, और चूँकि अरब की गर्मी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म इरशाद भी फरमा दिया कि रोज़ा इफ्तार कर लो। तो रोज़ा इफ्तार करने में भी उन्हें बड़ी जो है हिचकिचाहट महसूस हो रही थी कि या रसूल अल्लाह, हमने तो रोज़ा रखा हुआ है। फिर तारीख में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद खजूर तनावुल फरमाई। जब सहाबा ने हुजूर को देखा तो इसके बाद आपने सहाबा ने खजूर तनावुल फरमाई। यानी मालूम हुआ कि रोज़ा रखा हुआ है, इसके बाद भी अल्लाह की बारगाह में जिहाद करने से, कत्ल करने से कतराए नहीं। ये नहीं सोचा कि रोज़ा है, अरब की गर्मी, हम कैसे निकलेंगे। वो निकले और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की कुर्ब की नीयत से जिहाद किया। तो हमें भी ये सोचना चाहिए, जो लोग ऐसे हैं कि जो अपने छोटे छोटे आज़ार की बिना पर रोज़े छोड़ देते हैं, जो सिर्फ ये शिकवे करते हैं कि आज मुसलमान जो है वो दरबदर हो गए, वो ज़लील और ख्वार हो गए, आज मुसलमानों की पस्ती का हाल है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये पस्ती का हाल क्यों है, क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को छोड़ दिया। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहा था कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। और एक और मकाम पर इकबाल कहते हैं कि आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। तो अगर आज हम देखें, तो अगर आज हमारे अंदर जुस्तजू हो, हम दीन पर अमल करने लग जाएं और अपने बच्चों को और अपनी ज़ात में तब्दीली लाना शुरू कर दें, हम दीन को सीखें और उस पर अमल करने की कोशिश पूरी करें, तो आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को उरूज अता फरमाएगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपने असलाफ़ की ज़िंदगियाँ पढ़कर उस पर अमल पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।